اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے. میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں، ڈاکٹروں کے رپورٹیں بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے. یہ کھانا ضروری ہے، یہ کھانا وہ ساری رپورٹیں اپنی جگہ صحیح ہیں. وائٹامن سی بہت ضروری ہے جی، وٹامن ڈی بہت ضروری ہے جی، اور آئرن بھی بہت ضروری ہے، اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری ہے، اور میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ سنتے رہو نا، ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، پاگل. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامن سی ملے آپ کو، کینو مالٹے کھایا کریں، امرود کھایا کریں، سب سے زیادہ وٹامن سی امرود میں آپ کے جو ہے نا، ورنہ امیون سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا سارے پروگرام بڑھ جائیں گے آپ کے، اگر وٹامن سی نہیں ملا. پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں. کھانا ضروری ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے بھائی. جب ہم صحرا میں جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ان کی جی کتنی عمر ہے، 100 سال، تو وٹامن سی تو روزانہ لیتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی وٹامن سی؟ بھائی پروٹین والی غذائیں. بھائی کیا ہوتا ہے پروٹین؟ بھائی کھا کیا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ستو پی رہے ہیں. 80 سال سے ابا کیا کر رہے ہیں؟ ستو پی رہے ہیں. ابے گندم میں تو وٹامن سی نہیں ہوتا یار، جہاں تک مجھے، اس کا وٹامن سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ اس کو میگنیشیم پوٹاشیم کہاں سے مل رہا ہے؟ بکری کا دودھ پی رہے ہیں، اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے، فیٹ ویٹ زیادہ ہوتا ہے. بکری کا دودھ یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا. تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے. یخلق ما یشاء. ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا، اللہ نے پیسے دیے ہیں تو سب کچھ کھایا کرو، لیکن وہاں آ کے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے، عاجز. یخلق ما یشاء. اللہ کہتے ہیں میں اگر مارنا چاہوں گا تو وٹامن سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو، زنک بھی لیا کرو، یہ بادام بھی کھاؤ، پستے بھی کھاؤ، اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے گی. مائیکل جیکسن کے تو سارے وٹامن بالکل کنٹرول میں تھے. مائیکل جیکسن میں وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. مائیکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے وائٹامن سی کی کمی تھی؟ بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا. اس کے پاس ڈاکٹروں کا 24 گھنٹے ایک پینل موجود تھا، روز ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا؟ کیا اس نے سری پائے اور کھجے کے پائے اور بھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لاہوری کھاتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے پراٹھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں؟ نہ. ان کی ڈائٹ پلان ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا تھا. سر آپ نے یہ کھانا ہے، اتنی کیلوریز لیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا، اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں، اتنی کیلوریز، 1100 پتہ نہیں 11,000 کتنی. کہتے ہیں پھر میں ہر چیز سے ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں، تو وہ 1100 یا 11,000 میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی. یہ کیا؟ پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز، اب اتنی برن، وہ واچ سے چیک کرتے رہتے ہیں، اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں، اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں، اتنی ہم نے استعمال کی ہیں. ہماری طرح پنڈوں والا حساب نہیں ہے. ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں. میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے، جب رسگلے کا ڈبہ آتا تو کیلوریز گئیں تیل لینے. گلے تو انہوں نے پھوڑنے ہی تھے. 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کے ارادوں کے آگے. ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں. تو مائیکل جیکسن کا وائٹامن کی بھی کوئی کمی نہیں. سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو، اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے. ان کے واقعی اس میں زنک ہوتا بھی ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے یہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دھمکی دی تھی تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا تو ہمارے ٹماٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. ہم تو ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے اندر، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن کی رپورٹیں ساری کلیئر تھیں، کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا. چاروں جو اس کی وریدیں ہیں، شریانے ہیں، بڑے اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا. آپ خود بتاؤ، ہارٹ کے پیشنٹ کو تو ڈاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں. بھائی تھوڑا سا ہلا تو
بلڈ کا سرکولیشن بڑا بلاکیج ہوگی, مر جائے گا. مائیکل جیکسن تو جب پھدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی, بھائی تھوڑی دیر آرام بھی کر لے تو, اتنا ہلتا جلتا تھا وہ. اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہ ہارٹ کا مسئلہ, نہ کوئی وٹامن کی کوئی کمی, اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے 50 سال کی عمر میں, فٹ فاٹ, ڈاکٹروں نے چیک کیا بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب سویا ہے تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے. شاید اگلے جنم ونم میں کہیں دوبارہ آ جائے. اس جنم میں بہرحال اب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں؟ ختم. اب میں تھر میں مل کے آیا, کہیں تھر میں نہیں, بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں, ان کے پاس صرف روٹی اور بکری کا دودھ ہے. وہاں مجھے بوڑھے بوڑھے بزرگ ملے. ایک صاحب نے بتایا بھی 99 سال میرے ابا کا انتقال ہوا, کہہ رہے روٹی اور بکری کا دودھ, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز. وہ بھائی وٹامن سی کدھر گیا؟ بکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا کہ وٹامن سی بھی ہوتا ہے, یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں بولو کر گزرتا, جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں, ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. ساری ام للانسان ما تمنا, قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا. آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اسٹرگل کرو, محنت کرو. بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا. آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا, وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور کخ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں, آپ محنت تو کریں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں؟ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں. تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو. آپ کہتے ہیں اب کامیابی تو بڑھ گئی یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. بہت سے ایسے جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں, پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے. اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے, تمہاری نہیں چلے گی. جو میں چاہوں گا ہوگا, جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کرو, سرنڈر کر دو, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا. کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا, جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست, یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے. جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے, میرا تو جانشین یہ بنے گا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا, اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں, اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی, آزمائشیں ختم. اسی بیٹے کو چھینا. ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے, آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے, پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے, تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور, وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا. ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, وہاں بلا کے غائب. اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا, میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا, میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا, جاب کی امید نہ دلاتا, میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا, میری مرضی ہوتی یار, گھومنے پھرنے کا جاب کی لالچ دی اس نے.
اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں، بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا، اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دیں، اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا، کوئی اور چھین لیتا، تو موت دے دیتا، تسلی تو ہو جاتی، گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں، کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، کوئی شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ جیسا جیسا کر رہا ہے، جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو، ہمارا کام ہے صبر کرنا، زبان سے ناشکری نہ کرنا، اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کنٹرول میں ہے؟ ابے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے، پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے، افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں یار جلدی سے۔ یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر 12 بجے سے، کیا مسئلہ ہے یار، یہ کیا ہے، یہ اسلام نے کیا کیا ہے یار میرے ساتھ، مجھے روزوں کا حکم دے دیا، پیاس لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی یار، یار یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا لمبا دن ہو گیا یار، ویسے تو 10 گھنٹے کا 11 گھنٹے کا ہوتا، 8 دفعہ 13 گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن؟ یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ بھائی آپ تڑپیں، آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں، اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں گے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی، پیسے اچھے خاصے تھے بیچارے کے، چلے گئے، سرنڈر نہیں کیا ہوا تھا اس نے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں؟ یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں، اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے، کنکریاں، کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا۔ جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں، سب سے مشکل۔ حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے، اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے، وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے، اتنی تھکاوٹ، جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے؟ بھائی سر منڈا لو آپ، یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی، بھائی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا، اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا، ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر، یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا، جب سر کیا کر لے گا، 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ، لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے ہو؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے، جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں، بال اگائے جا رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں۔ بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے۔ آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو، ہے بھائی؟ تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں، جب آپ نے حج کیا، اتنا لمبا سفر کیا، اتنے لاکھ خرچ کیے، اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو، ختم۔ اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا، ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے۔ ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا، اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا، مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے، وہ ہمیں ٹینٹ کروا کے باہر بھیج دے، ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی؟ سرنڈر کیا ہوا ہے۔ ہم جاتے ہیں، اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں، خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں، بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں، دیکھو میں تو پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ، میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، قصر کروا لیتا ہوں۔ تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، میں نے بھی قصر کروایا۔ ایک آدمی نے کہا اس میں 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، اس نے کہا اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینڈ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا، ٹینڈ کروایا،
عمرہ کیا, ٹنڈ کروائی, میں 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹنڈ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹنڈ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا ہم دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کو کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی کا. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی, تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا, بھائی اللہ کے سامنے, اللہ ٹنڈ کرا کے بھیج دے, ہم ٹنڈ کرا کے آ جاتے ہیں. اللہ کے بال چھوٹے کروا, ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا, تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے, بیٹے کی. اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹیو سے. مجھے کل کسی نے بتایا, کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے, میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خواہ میں کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کی دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں وہاں بیٹھا ہوں, اس کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا, بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں, ادھر بیگم کیا ایک آدھ ہو بھی گئے, چلو ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھائی, بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں, نہ بچوں کو باپ سے, نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے, تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا, زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا, ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا, تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا, اور بڑی اچھی تنخواہ تھی میری, بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی, 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, تنخواہ مل جاتی تھی, کھانا پینا فری کا تھا. اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, کبھی سکھر جا رہے ہو, کبھی کہاں جا رہے ہو, تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب, اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے, اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی, ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ. کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ایمبولینس آئی, جنازہ ہوا. میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو, یہ پیسے ہیں, یہ سارا کام کر لو. سو گیا. یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ. اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج ایجوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ, اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس وجہ جہالت تھی بہت زیادہ, بہت زیادہ کیا تھی ڈیفینس میں, جہالت تھی. پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے, ریلیشن ختم, بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے, ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو, بس یہ سب چیزیں. انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے, ختم. میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں, دوست کیا استغفر اللہ, میرے سگے ماموں ہیں, وہ غصے ہوں گے بڑے, میں تو کو دوست بول رہا ہے, وہ منہ سے نکل گیا میرے. تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا, تو میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ اب ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی, ہم تو مسلمان ہیں یار. تو میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ماموں ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا, تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں. تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں؟ مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی ہے, یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاءاللہ. میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پھپھی ہوگی, خالہ ہوں گی, کزنیں ہوں گی, ان کی بہویں ہوں گی, انگریز کی بہو, سوچیں آپ. تو اس کے داماد ہوں گے, فیملی ہوگی نا, پوتے نواسے ہوں گے. تو بھائی ایریا ہی ایسا ہے جہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں, کہ ہوٹل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے. میں نے کہا فیملی کے بارے میں ذرا رپورٹ پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے.
بہت بڑی فیملی. یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں اب یہ کہہ رہا ہوں, مجھے دل میں نے زبان سے کہا نہیں, لیکن مجھے دل میں خیال آیا کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہو گئی. FRC میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا نادرا کی طرف سے, مجھے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے 2-3 پیج ہیں اس میں, 2-3 پیج ہیں اس میں, یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتا نظر آیا, باقی کی رپورٹ ہمیں معلوم, کہ گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھیں گے ہم. میں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ جو فیملی ہے, انہوں نے کہا وہ ذرا بڑی فیملی ہے. اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے, وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور 2 کتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہو نا تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں. استغفر اللہ, کہنا نہیں چاہیے کسی کو. حرکتیں کیا ہیں یار, کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تبھی قرآن کیا کہتا ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا نا, اللہ اس سے اس کے نفع کی چیزوں کو بھلا دے گا. میں اوور آل ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, اوور آل. جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے, کرپشن ہم سے کم ہے, قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں. اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے, کس نے تباہ کیا؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, مذہب کو نکال دیا. جب نکالا تو بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی انسانیت. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا, ہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرنڈر کر دیا. تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے, ساری زندگی روتے رہے, چھپ چھپ کے روتے رہے. لوگ جب کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں, آپ کے سامنے نہیں, اللہ سے. اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے. ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بیٹا بھی گم گیا. ہم اور آپ ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے, ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں. پہلی بات یہ, ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتہ کیا کرتے, ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ یار میرا ایک بچہ غائب ہوا ہے, ذائچے سے نکالو کہاں ہے وہ ہمیں الو بنا رہا ہوتا. عامل دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ذہن میں رکھنا. کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت بھی نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں, جاؤ کیا کھاڑ لو گے ہمارا, کیوں میں معذرت کر لوں ان سے. تو یہ دھندا ہے, اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ عملیات کر رہے ہیں. وہ بھائی ہم نے بہت دیکھا, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ سب دھندا ہے. یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے, جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں, کوئی علوم ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں علوم ہے, علم ہوتا تو بھی مان لیتے, علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف نفسیاتی ہے, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کل میرے پاس ہے, کہہ رہے ہیں مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی, ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے, جماعت تو ختم ہو گئی, آپ ذرا اس کا علاج کریں. میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایسا دنا دن دھنائی کروں گا نا میں آپ کی. تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ جن کو لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. وہ ہمارے حضرت کے پاس نا, ہمارے استاذ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان, تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پہ جن چڑھا ہوا. جن ہوتا ہے, میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج ہے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو, یہ کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو. آج کل یہی شریف ہے, اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں. بس گٹکا دیکھ لو, سگریٹ, باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, اور کہیں روڈ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں. بس یہ زمانے میں کیا ہے, نیک ہے, نماز پڑھ لیتا ہو, اس سے دم کرا لو, بس اس سے آگے. اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا, وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے, زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا. آج کل تو جنات بھی اسی حساب سے جا رہے ہیں, تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس جن کو وہ نوجوان آیا, 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا, اس کو بولا کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا ہے نا, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑھتا تھا. استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی
تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا, اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ جن کو نہیں لگ رہا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جن ہے تجھے ہی لگ. شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے, اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق, جو رپورٹ آئی نا بعد میں, وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا, فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لیں تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا ہوا ہے اس کے اوپر, کچھ عربی یاد کر لی, ماں باپ متاثر, اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے جن اتر جاتا, تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں موکلات, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو, ہمزاد موکل سب ڈرامے بازی ہیں یہ, جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں, یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں. ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہمزاد بھی ہے. میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں, جتنا نظر آ رہا ہوں نا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, میں ٹوٹل یہی ہوں, اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا, نہ کوئی موکل ہے نہ کوئی ہمزاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے, شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں. تو ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانے کی, سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو, کافی ہے اتنا. تو جب اس کی دھنائی لگائی نا, وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے. ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے, انہوں کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے, لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا, یہ جن کو لگ رہا ہے. اس نے کہا پھر مارا اس کو نا, کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤں یہ مجھے لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے؟ یہ علاج ہے. ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے نا, ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے. میں بتاؤں یہ جتنے عامل لوگ ہیں نا آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یوں کر دیں گے, جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو جن ہے یار, تم ایک پولیس کے موبائل کو یوں کر کے تم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہو. ایک پولیس والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے بھائی, اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے, تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے یار. اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو, یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں. خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے, سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے, زائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا, زائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے, تو کوئی زائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے, اس میں ٹائم ویسٹ کرتے. پھر جو ہے وہ عملیات کرتے, پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو, اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر فلانا رسالہ ڈمکان رسالہ, زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے, تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے, عمرہ کر لیتے, کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے, کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا. یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں دعائیں قبول کرتا ہوں, میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں, الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی, اللہ کی, اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی, سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تسلی تھی نا, ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی, بیٹے سے بھی ملا دیا, مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, ایسا ہمیشہ کے لیے نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے, اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے, تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل, تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے, لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل, تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے, میرے کس کام کے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, میرے کس کام کے. لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا, تیری طاقت کا مجھے, تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے, کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے, منہا تاکلون, ان کے گوشت کو کھاتے ہو, کسی پہ سوار ہوتے ہو. سمندروں کو مسخر کر دیا, اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے, یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں,
اتنی سستائی ہو جائے گی تجارت میں. تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت, نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری ریسٹرکشن کی اسلام میں اجازت ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو. آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے, اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے ہیں, کنٹرول. حدیث کیا کہہ رہی ہے, ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی, اللہ کا. آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی, بھینس پالنے کی, کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی, تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے, پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے. نہ, ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے. اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے, اسٹیبل ہو جائیں گے. اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دیں گوالوں کے لیے. گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں, اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں, ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے, لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا. کچھ دودھ بھینس دے گی, کچھ دودھ میں دوں گا. اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے. میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. گوالا مجبور ہے. میں نے تو گوالوں سے پوچھا, کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو ذرا مفتی صاحب, اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا یا دوسرے جانور کا, شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں, بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے پانی ملا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر ادا کر, پانی تو ویسے ہی پیتے ہو, تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اور کچھ نہ ملا رہے ہوں, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام. تو بھائی نہیں ہو سکتا. آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد, اس سے کیا ہوگا, بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے, پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا, لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی, ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن ایک جرنلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے. کتنی زبردست حدیث, ان اللہ هو المسعر. آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے, اللہ. اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے, اللہ اس کو شارٹ کر دیتا ہے. جس چیز کو بڑھانی ہوتی ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں. آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہٰذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے, اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, پانی. آسمانوں سے دنادن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتہ ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا, یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے ہے. وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں, بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی, اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے, اللہ کی, چلے گی اللہ کی. لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا, لہذا تسلی میں رہے. تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی, سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے, اللہ کے, اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو کیا کرو میرے بھائی, پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے, اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے.